ونحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے شطحیات اور صوفیان کرام۔ شطحیات جو لفظ ہے وہ شطح کی جمع ہے۔ شطح کے معنی ہوتے ہیں عجیب و غریب عبارت، جو صوفیہ کرام سے وجد و مستی کی کیفیت میں صادر ہوتی ہے۔ لغت عرب میں شطح کا معنی ہے حرکت، جیسے کہا جاتا ہے شطح یشطح یعنی حرکت کرنا، کیونکہ شطح واجدین کے قوی وجد کی حالت میں ان کے اسرار کی حرکت کے نتیجے میں صادر ہونے والے اس کلام کو کہتے ہیں جو سننے والے کو بظاہر عجیب سا لگتا ہے، اور شطح میں بیان کی گئی بات کا انکار کرنے والا، اس پر اعتراض کرنے والا مفتون و ہلاکت میں پڑنے والا ہے، اور جو اسے سن کر کسی ایسے شخص سے رجوع کرے جو اس کا علم رکھتا ہو اور اس طرح وہ انکار اور اس پر بحث کرنے کو ہی ختم کر دے، تو ایسا شخص بلا شبہ نجات پانے والا اور صالح ہے۔ اب آئیے ہم شطحیات کو حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں۔ تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے، تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بے آب و گیا صحرا میں اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا، تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر گم ہو گئی۔ اس کا کھانا اور پانی اسی سواری پر ہے۔ وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو گیا تو ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری ملنے سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ اسی عالم میں ہے کہ اچانک وہ آدمی اس کے پاس ہے، وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اس کو نکیل کی رسی سے پکڑ لیا، پھر بے پناہ خوشی کی شدت میں کہہ بیٹھا، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر گیا۔ تو اس حدیث سے شطح کے معنی کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص خوشی کے عالم میں ایسا کلام کر بیٹھا جو دکھنے میں کفریہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی ایسی تھی وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا، جسے ہم سبقت لسان یعنی انگلش میں سلپ آف ٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ مجھے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے جتنا اس شخص کو اس کے اونٹنی اور سامان ملنے پر ہوئی۔ یہ تو اس شخص کے سامان ملنے پر یہ عالم تھا کہ وہ اس طرح کلام کر بیٹھا، تو ذرا غور کیجئے ان اولیاء و صوفیہ کرام کا عالم کیا ہوگا جب اللہ پر نور کی تجلیات ان کے قلب اطہر پر وارد ہوتی ہوگی۔ وہ کیف و مستی وجد کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ اسی لیے کسی بزرگان دین کے بارے میں کچھ بد کلامی کرنے سے پہلے اس کی اصل کو جان لیں کہ وہ کس حالت و مستی میں کلام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک حدیث پیش کیا میں نے مسلم شریف کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نزا کے حالت میں اگر عمر بخشا نہ گیا تو اس پر افسوس ہے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش میں مر کر اٹھایا نہ جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ ایک جگہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے وقت حماد سے کہا کہ کیا تم امید کرتے ہو کہ مجھ جیسا شخص بخشا جائے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ صحابی کے قول ہے، یہ تابعی کے قول ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شطحیات یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بزبانی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام
اپنی قوت گہرائی اور بلند معنی کے اعتبار سے ایک ایسے دریا سے سیراب ہوتا ہے کہ جو انہی کا حصہ ہے، اور میں نے ان کا حال ایک ایسا بعید مفہوم و مطلوب پایا جاتا ہے کہ کم ہی کوئی اس کے بارے میں سن کر سمجھ سکے گا یا اس کی کوئی تعبیر کر سکے گا، کیونکہ ان کا متحمل تو وہی ہو سکے گا جو اس کے معنی کو سمجھے گا، اور جو ان کو سمجھنے یا برداشت کرنے کی استعداد نہیں رکھتا اس کے لیے سب کچھ بے معنی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شطیات کو جس انداز میں پایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ رموز وہ معنی پا لیے تھے جن میں وہ مستغرق ہو چکے تھے، اور حقیقت میں وارد ہونے والے پہلے اس میں فنا ہو گئے، اور یہ حقیقت حق ایسے معنی پر مبنی ہے کہ جس نے ان کو کئی مرتبہ مستغرق کیا، اور یہ معنی خود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر آگے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے حال کی ابتدائی مراحل ہے تو وہ اس لحاظ سے مضبوط و محکم ہے، اور وہ ان مراحل کی انتہا کو پہنچے۔ آپ نے علم توحید سے متعلق صحیح حقائق بیان کیے، مگر یہ سب کچھ ابتدائی حالت میں تھا کہ جن میں توحید کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شطیات و کلمات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ کتابوں میں موجود نہیں، کیونکہ علماء کے نزدیک ان کا تعلق مشہور و معروف علم سے نہیں، تاہم ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کے معنی پر کافی غور و خوض کیا۔ ایک انہیں اپنے باطل نظریات کے لیے حجت بناتا ہے تو دوسرا ان کے کہنے والے کو کافر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سب ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات کی غلط تشریحات میں سے غلطہ رہے۔ بلا شبہ اللہ ہی راہ ثواب دکھانے والا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی فرما رہا ہے نا کہ ایک مسلمان بھائی مسلمان بھائی کے لیے، ایک مومن بھائی مومن بھائی کے لیے کیا رکھے؟ حسن ظن رکھے۔ کیا رکھے؟ حسن ظن، یعنی نیک گمان رکھے۔ تو اللہ تو قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کیا رکھنا؟ نیک گمان رکھنا۔ اور ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اولیاء کرام کی، صوفیہ کرام کی۔ تو اگر آپ کو کوئی بات نہیں پتہ ہے تو پہلے آپ کو چاہیے کہ اسے جان لیں، تو اس کے پہلے آپ خاموشی اختیار کریں، پہلے اس کے بارے میں جان لیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ حسن ظن رکھنا یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بیان کیا ایک مثال سے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بایزید بسطامی کی کئی شطیات پہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو مولا ہم کو صاحب سمجھ بنائے، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا و الا البلاغ۔